ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں آپ سے منت کرتا ہوں ضرورت مندوں کو تلاش کریں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، میری منت ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس، اصل ضرورت مند۔ تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکال لے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے، خیریت، چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کا تو اے لے جاندہ تو کدو اتو لے جاندہ کدو تلو لے جاندہ، ایک گڈی چلانا ہے۔ اس نے نا ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا۔ فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ کل کی بات ہے، مزدور کھڑے تھے، ایک مزدور کہنے لگا میرے اتنے آپریشن ہو چکے ہیں، گارا قبروں کی لپائیاں ہو رہی تھی، اتنے آپریشن ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے، کچھ میرے لیے کر دیں۔ اچھا، میں ان کی بات سن کے نا چلا گیا اور مسجد میں نماز پڑھی۔ ایسے نماز کے دوران جیسے کوئی کہنے والے نے مجھے کہا، وہ صحیح کہتا تھا، مجبور تھا، ضرورت مند تھا۔ میں فرض نماز کا سلام پھیر کے میں نے مضبوط نوٹ نکالے اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جا جلدی کر بھاگ، وہاں اس کو دیا، یہ نیلے کپڑے تھے اس کے، یہ ہولیا یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ وہ آیا تو اس نے کہا جی وہ چلے گئے، پر اس کا نمبر لے لیے ہے۔ تو آج وہ گئے پھر قبرستان میں، پھر وہ قبرستان میں قبروں کی لپائیاں ہو رہی تھی، اس کو دیکھ کے آئے، کہنے لگے میں مزدور تھا، میرے اوپر دیوار گر گئی تھی، مجھ سے اب سخت کام نہیں ہو سکتا، پر کر رہا ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ والد صاحب سے کہیں میرا 60-70 ہزار روپے لگتا ہے، آپریشن کرا دیں۔ میں جا رہا تھا، ایک صاحب ٹانگ ایسے ٹیڑھی کر کے جا رہا تھا، ٹیڑھی کر کے جا رہا تھا۔ اس کے والد کو میں نے دیکھا، وہ تالے چابیاں بناتا تھا، 1.5 روپے، 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے۔ میں نے بلایا، میں کیا ہوا؟ کہا ٹانگ ٹوٹی تھی، ہڈی صحیح نہیں جڑی۔ میں نے کہا تیری ہڈی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، لاہور آ میرے پاس، یہ آنے جانے کا کرایہ ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے چند مخلصین کو، یہاں گھر کی ہاسپٹل ہے، اس کی طرف میں نے بھیجا، اور وہاں اس کا آپریشن ہوا، آپریشن کیا، پھر میں نے یہاں اپنے تسبیح خانے میں رکھا، تسبیح خانے میں رکھ کے اس کا علاج، معالجہ، اس کا ہدیہ پیسے کر کے، اس دن میں نے دیکھا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی آپ نے تو مجھے زندگی کے قابل بنا دیا، اور کہنے لگا کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دیا۔ دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں۔ میں آ رہا تھا اس سے نارام کاغان سکردو وغیرہ سے آ رہا تھا، تو بابو ستاب کی وہاں انہوں نے بند کر دیا رستہ کہ برف ہو گئی ہے، پڑ گئی ہے۔ اب ہمیں کوہستان کی طرف سے آنا تھا، اور کوہستان میں کون کون سے شہر آئے؟
बीशाम, पटन, दासू, इस तरह के शहर है। एक जगह ना गाड़ी, हमारे एक मुखलिस की गाड़ी थी, उसमें से आवाज आना शुरू हो गई, टक 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 की आवाज। बहुत देखा, कहने लगे कहीं खुदा ना खास्ता पहाड़ों में है, कोई यहां ज्यादा सहूलत नहीं। एक जगह हम रुके, मैं दुआ की तासीर बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक जगह हम रुके ना, तो वहां उन्होंने कहा वर्कशॉप है, ये गाड़ी खड़ी है, यहां रुकते हैं, वर्कशॉप। मैं नमाज पढ़ने गया, मुझे कुछ हाजत भी थी। उन्होंने कहा ये पहाड़ के ऊपर मस्जिद है, नमाज पढ़ने गया। मैं नमाज पढ़ने गया तो मेरे साथ एक साहब मेरे साथ थे। उन्होंने देखा एक जरूरतमंद अचानक मिला, अचानक ऐसे बैठे बैठे, और मैंने वो वाकया देखा। अच्छा, वर्कशॉप वाले ने 200 रुपए लिए। उसने कहा जी स्प्रिंग का छोटा सा हिस्सा बाहर आया था, बस वो मैंने अंदर कर दिया। वो 200 भी जबरदस्ती दिए, अल्लाह ने रोकना था, दुआ की तासीर दिखानी थी, और एक लफ्ज की सच्ची ताबीर दिखानी थी, वो थी गैबी मदद। इसे कहते हैं गैबी मदद। मेरे साथ एक साहब थे, एक साहब की जरूरत थी और सच्ची जरूरत थी। वो उनके साथ ऐसे आके नमाज में बैठे, वो भी नमाज पढ़ने आए हुए थे। मगरिब की नमाज पढ़ी, हमने कहा आगे रात हो जाएगी, कहीं वर्कशॉप, कहीं व्हील खराब ना हो, कहीं गाड़ी रुक ना जाए, लंबा सफर है। जुमेरात को मैंने यहां पहुंचना था। उसकी ऐसी जरूरत पूरी हुई, ऐसी जरूरत पूरी हुई, अकल दंग रह गई। ऐसी जरूरत पूरी हुई, अकल दंग रह गई। वो शख्स जो अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह के खजानों से मांगता था, अपनी जरूरतों के लिए, अल्लाह ने कहा ठहर जाओ, तुम्हारे व्हील में मैंने टक टक करनी है, फिर तुम्हें यहां वर्कशॉप में खड़ा करना है, फिर मेरे ऊपर पेशाब का जोर डाल। पेशाब आ रहा, मैंने देखा इधर उधर। उन्होंने कहा कि ऊपर पहाड़ पे जाएं, वो मस्जिद है, वहां नमाज पढ़ लें। वहां गया तो ऊपर से मगरिब की अजान हो गई, मैं जमात में शामिल हुआ, और वो साहब बैठे, कहने लगे मैं बैठा। वहां आके मेरे साथ एक साहब बैठे, यूं ताने बाने मिले, और वो मुझे बताने लगे उसकी जरूरत थी, और जरूरत का सच्चा था, और यूं उसकी जरूरत के लिए मैंने उसको 20 लाख दे दिए। कितने? 2 रुपए की मुरम्मत हुई। 200 रुपए, 2 रुपए नहीं, 200 रुपए की स्प्रिंग का वो हिस्सा बाहर। दुआओं में ताकत है, गैब से अल्लाह मुसब्बिबुल अस्मा। दुआ, ये दुआ तो नस्लों के लिए है, ये दुआ तो मौजूदा बहरान के लिए है, ये दुआ तो गुर्बत को खत्म करने के लिए, ये दुआ रिश्तों के हालात को बेहतर करने के लिए, ये दुआ तन और मन के रोगों को और तन के सुख के लिए, और जिंदगी के चैन और सुकून के लिए, बरकत, इज्जत और आफियत के लिए, और ईमान के बचाने के लिए, और ईमान को कब्र तक ले जाने के लिए, और खात्मा बिल खैर के लिए। अल्लाह नूर वाली कब्र हो, अल्लाह नूर वाली जिंदगी हो, अल्लाह नूर वाली पुल सरात हो, अल्लाह नूर वाला रोशनी हो, और नूर वाली जन्नत हो। ये उसके लिए दुआ है। ये मैंने कहां कहा है सिर्फ हिफाजत के लिए, तो सारे निजामों की, सारी निजामों की हिफाजत के लिए, बरकतों आफियत के लिए, अता और खैर के लिए है। इस दुआ ने तो मेरी जिंदगी के हर हर गोशे का इहाता किया हुआ है। इस दुआ ने मेरी जिंदगी के हर हर गोशे को, पहलू को हिफाजत दी हुई है, किफायत दी हुई है, किफालत दी हुई है, मदद दी हुई है, और अल्लाह की नुसरत और अल्लाह के वादे इस दुआ के साथ हैं, और मदीने वाले के वादे इस दुआ के साथ हैं। बिस्मिल्लाह कहते ही अल्लाह के नाम के ये 5 चीजों में जो वादे हैं, ये हक हैं, ये सच हैं। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा। घरों का तोड़ ना हो, इस दुआ के अंदर है। बीमारियों के रोग ना हो, जिस्म सेहतमंद हो, इस दुआ के अंदर है। औलादें फर्मा बरदार हो और बेटे हो, और उनकी आंखों में हया और शर्म और शराफत हो, इस दुआ के अंदर है। रिस्क, दौलत, इज्जत, बरकत, रहमत, खुशियां, कामयाबियां इस दुआ के अंदर है। बीवी मेरे साथ प्यार और मैं बीवी के साथ मोहब्बत इस दुआ के अंदर है। ईमान मेरा कामिल और सलामत हो, और मौत तक मेरा ईमान मेरे साथ चले, इस दुआ के
اندر ہے، زندگی میں ایمان ہو اور ایمان والی قبر ہو اس دعا کے اندر ہے، زندگی میں راحت ہو اور راحت والی زندگی ہو اس دعا کے اندر ہے، اولادیں میری ایسی ہوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میری آنکھوں کی جلن نہ بنے، میں روتے روتے ساری عمر اولاد کو حتیٰ کہ میری آنکھیں میرا ساتھ دے جائیں اور پھر وہی اولاد اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنا کے قبر میں پہنچا دے، اس چیز سے نجات اس دعا کے اندر ہے۔ اور زندگی میں اگر خوشحالیاں اور مال و دولت چاہتا ہوں اور میرے پاس نہیں اپنی نسلوں کے لیے چاہتا ہوں اور نسلوں سے آگے نسلوں کے لیے چاہتا ہوں اور اس سے اگلی نسلوں کے لیے چاہتا ہوں، اس دعا کے اندر ہے راحت کا سامان بھی، برکت کا سامان بھی، عفو کا سامان بھی، عافیت کا سامان بھی، راحت کا سامان بھی، خیریں اور برکتیں اس دعا کے اندر ہیں۔ جب کہیں ایسا نہ ہو میری نسلیں بھکاری بن جائیں، میری نسلیں بھیک مانگنے والی بن جائیں اور میری نسلوں میں ایسی خیر نکل جائے، اس دعا کے اندر ہے عرشی نظام، اس دعا کے اندر فرشی نظام، اس دعا کے اندر برکتوں کا نظام، اس دعا کے اندر فرشتوں کی حفاظت، اس دعا کے اندر نیک جنات کا ساتھ، اس دعا کے اندر مدینے والے کی دعا، اس دعا کے اندر مدینے والے کا فیض، اس دعا کے اندر مدینے والے کے بول، اس دعا کے اندر مدینے والے کے الفاظ، اس دعا کے اندر خود رب کا نام، اس دعا کے اندر اور رب کے وعدے اس دعا کے اندر اور رب کی رحمتیں اس دعا کے اندر۔ یہ دعا ہے، یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے، یہ خوشیاں ہیں، یہ کامیابیاں ہیں، یہ عرشی فیض ہے، یہ فرشی رحمت ہے، یہ زمین کے خزانے دلوائے، یہ عرش کے خزانے دلوائے، یہ چاروں طرف کے ہوائیں اور فضائیں موافق بنائے، یہ مشرق کا نظام موافق، یہ مغرب کا نظام موافق، یہ شمال کا نظام موافق، جنوب، یہ سارے نظام موافق بنا کے میرے لیے رحمتیں برکتیں اللہ سے اتروائے اور میری زندگی میں خوشحال 60 70 100 سال کی زندگی اور برکت والی خوشحال زندگی گزار کے میں قبر میں سکھ سے سہوں، میری ہڈیاں نہ دکھ دیتی رہیں، میری ہڈیوں میں زہر بھرا ہوا نہ ہو، میری زندگی میں سکھ ہو اور سکون کی موت سو کے میرا چہرہ دیکھیں تو کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس دعا کے اندر یہ کیفیت ہے۔ کیا اس دعا کو نہیں پانا چاہتے؟ کیا اس زندگی کو نہیں پانا چاہتے؟ پھر کیوں بھول گئے ہم یہ دعا؟ پھر کیوں بھول گئے ہم مدینے والے کی ادا؟ پھر کیوں بھول گئے ہم مدینے والے کے موتی؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ایک شخص نے اپنی جان، اہل و عیال اور خوف کی شکایت کی۔ ابن عساکر کی روایت ہے، ایک شخص نے اپنی جان، اہل و عیال اور مال کے خوف کی کہ کوئی مجھے نقصان دے گا شکایت کی، تو اللہ کے حبیب کملی والے نے فرمایا تو پڑھ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ اس نے 3 چیزوں کی شکایت کی، جان کی، اہل و عیال کی اور مال کی۔ 3 چیزوں کا مجھے خوف ہے کہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے، کوئی نقصان نہ دے، کوئی اس معاملے میں مجھ سے کوئی دشمنی نہ کرے۔ اور ایک اور روایت ہے، میرے آقا انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے ان کی خیر و برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اور انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا فرمائی، اے اللہ ان کی عمر میں زیادہ کر دے اور ان کے مال میں کثرت دے اور انہیں بخش دے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے ان کو دعا ملی، میرے حضور نے جب سے انہیں دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، لوگوں کا 1 دفعہ، ان کا باغ کون سا؟ کھجور کا باغ۔ کھجور کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا اور باغ میں ایک خاص مہک تھی اور وہ مشک کی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر! دعا کی طاقت دیکھیں، دعا کی برکت دیکھیں، اور یہی دعائیں تسبیح خانے سے تحفے آپ کو مل رہے ہیں اور آپ اپنی قدردانی سے ان دعاؤں اور تحفوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے،
اور اسے بخش دے۔ فرمایا میں نے 102 اپنی نسبی اولاد کو دفن کیا، پیدا ہوئے، لمبی عمر پائی، میرے پھل سال میں 2 مرتبہ آئے۔ اب میں اس دنیا سے جینے سے تھک گیا ہوں، اب میں چوتھی دعائے مغفرت کا امیدوار ہوں۔ اور یہ دعا فرمائی جو دعا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ دعا فرمائی۔ میں کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اور سارا دن کرتا ہے، 3 چیزیں اس کی طرف آتی ہیں اور پلٹ جاتی۔ 3 چیزیں اس کی طرف آتی ہیں اور پلٹ جاتی۔ ایک حادثے، آفات، بلیات، حادثے، اور آج دور بڑا خطرناک دور ہے، آفات کا، بلیات کا، حادثوں کا دور ہے۔ دوسرا شقاوت، بدبختی، میرے ماتھے کے اوپر بدبختی لکھ دی جائے، جو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز پڑھ لے، اور میں بدبختوں اور نامرادوں میں شمار ہو جاؤں۔ شقاوت اور بدبختی، 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے، وہ ہے نسلوں میں مسکنت۔ کہ نسلیں فقیر بن جائیں، منگتی ہوں، در در کے بھکاری ہوں، اور ان کے پاس مال آئے تو مٹی ہو جائے، لوگوں کے پاس مال آئے تو سونا ہو جائے، ان کے ہاتھ میں مال آئے تو ریت کی طرح نکل جائے، اور لوگوں کے پاس چیزیں آئیں تو بہترین قیمتی بن جائیں۔ مسکنت، یہ 3 چیزیں لوٹ کے آتی ہیں، یہ 3 چیزیں لوٹ کر آتی ہیں، اور جو ذکر کرتا ہے ٹھیک اس سے ایسے دور بھاگتی ہیں، فرمایا جس طرح کمان سے نکلا تیر۔ کس سے؟ جو ذکر کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن فرمایا ان 3 ذکر بھی کرے گا، لیکن پھر بھی یہ 3 چیزیں اس کے تن اور ہڈیوں میں، خون میں، لومے میں شامل ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کیا بتائی میں نے؟ حادثات، بلائیں، دوسرا شقاوت، تیسرا مسکنت۔ پھر بھی ہوں گی۔ تو کسی نے پوچھا شیخ ابو الخواص سے، پھر کیوں ہوں گی؟ فرمایا اس نے کسی کو زمین کا حصہ دینا ہوگا۔ کیوں؟ زمین کہتی ہو منہا خلقناکم، زمین کہتی ہو فیہا نعیدکم، زمین کہتی ہو منہا نخرجکم تارۃ اخری، زمین کہتی ہے کہ مجھ سے نکلا، مجھ میں آیا، پھر مجھ سے نکلے گا۔ میرا حصہ کھاتا ہے، بیٹی کا، بہن کا حصہ، یا کسی رشتہ دار یا کسی کا زمین کا حصہ، 1 انچ بھی جس نے کھایا، پھر وہ ذکر بھی کرے گا، تسبیحاں بھی کرے گا، اعمال بھی کرے گا، پھر اس کی طرف آفات اور بلائیں، اس کی طرف شقاوت اور اس کی طرف مسکنت، اس کی طرف پھر ایسی آئیں گی جیسے کمان سے تیر نکلا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے کہا کہ ہم تسبیحاں کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، میں نے کہا سوچو کوئی زمین کے معاملات تو نہیں ہے، کوئی زمین کی ترتیب تو نہیں ہے، کوئی زمین کا نظام تو نہیں ہے۔ سوچو، بیٹی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، پی کا حق ہے، یا کسی رشتہ دار کا حق ہے، وراثت میں آ رہا ہے اس کا حق، اور میں بڑی بہترین انداز سے میں نے کاغذات اپنے نام تبدیل کر کے، کاغذات میں اب اس کا حق نہیں رہا، وہ دنیا کی ساری عدالتیں ہار رہا ہے، رب کی عدالت اس نے نہیں ہاری، تو ہار گیا، اس نے نہیں ہاری، تو ہار گیا، اور رب کی عدالت تو ہار گیا۔ پھر اور کیسے ہار گیا؟
आफात, बलाएं, मुसीबतें, शकावत, बदबख्तियां, बदनसीबियां और मस्कनत